بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گھریلو زندگی کیسے گزاری؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی نہایت ہی سادگی سے گزاری۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے دریافت کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے گھر میں کیسے تھے؟ تو انہوں نے فرمایا، آپ انسانوں میں سے ایک انسان تھے، اپنے کپڑوں کی دیکھ بھال خود ہی کر لیتے، بکری کا دودھ خود ہی دوتے، اپنے ضرورتیں خود ہی پوری کر لیتے، اپنے کپڑوں کو خود ہی پوان لگا لیتے، اپنے جوتے کی مرمت کر لیتے، اپنے پانی بھرنے والے ڈول کو ٹانکیں خود ہی لگا لیتے، بوجھ اٹھاتے، جانوروں کو چارہ ڈالتے، کوئی خادم ہوتا تو اس کے ساتھ مل کر کام کرا دیتے، آٹا وغیرہ پسوا دیتے، کبھی اکیلے ہی مشقت کر لیتے، بازار جانے میں آر محسوس نہ کرتے، خود ہی سودا صرف لاتے اور ضرورت کی چیزیں ایک کپڑے میں باندھ کر اٹھا لاتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کسی پر بوجھ نہیں بنا کرتے تھے، جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کام ہوتے آپ خود ہی کر دیتے، بلکہ ازواج مطہرات کے کام کاج میں بھی مدد کرتے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم گلی سے گزر رہے تھے اور میں ایک جانور کی کھال اتار رہا تھا، اور مجھے کھال اتارنے کا طریقہ نہیں تھا، مجھے مجبوراً کھال اتارنا پڑی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گزرے تو مجھے دیکھا کہ مجھے کھال اتارنی نہیں آ رہی، تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رک گئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، معاذ ٹھہرو ذرا، میں تمہیں بتاتا ہوں کہ کھال بکری کی کیسے اتارتے ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے اور آپ نے خود ہی ساری کھال اتاری، اور پھر مجھے فرمایا، ایسے کھال اتارا کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سادگی کا جمال یہ ہے کہ آپ اپنا ہر کام خود ہی کرتے ہیں اور اس میں اپنے لیے کوئی چیز شرمندگی کی محسوس نہیں کرتے۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نواسہ رسول فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم زمین پر بیٹھ جایا کرتے تھے اور زمین پر بیٹھ کر کھانا تناول فرمایا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عادت یہ تھی کہ آپ جھک کر کھانا کھایا کرتے تھے۔ فرماتے ہیں کہ میرے پاس ایک فرشتہ آیا، اس کا قد کعبہ کی چھت کے برابر تھا، اس نے مجھے کہا کہ اگر آپ چاہیں تو آپ کو نبی اور عبد بنا دیں، یا آپ چاہیں تو آپ کو نبی اور بادشاہ بنا دیتے ہیں۔ تو میں نے عرض کی کہ میں نبی اور عبد بننا چاہتا ہوں۔ تو جب یہ بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی تو فرمایا، عائشہ، اگر میں نبی اور بادشاہ بننا چاہتا تو یہ سارے پہاڑ میرے ساتھ سونا بن کر چلتے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو اختیار نہیں کیا۔ تو اس کے بعد جب بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کھانا کھاتے، جھک کر کھاتے، ساری زندگی آپ نے کھانا کھاتے اور پیتے ہوئے کبھی تکیہ نہیں لگایا، ہاتھ میں پلیٹ پکڑ کر یا اکڑ کر یا سیدھے بیٹھ کر آپ نے کبھی کھانا تناول نہیں فرمایا کہ جب بھی آپ کھانا تناول فرماتے تو جھک کر کھانا کھانا پسند کرتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گھر مسجد کے ساتھ تھا، جس میں ازواج مطہرات کے لیے چھوٹے چھوٹے کمرے تھے۔ گھر کا سامان بہت ہی مختصر تھا، سادہ قسم کے چند برتن تھے، لکڑی کا ایک پیالہ تھا، چمڑے کے گدے کا بستر تھا جس میں کھجور کی چھال بھری ہوئی تھی، کھانا پینا بھی بہت سادہ تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کرتے تھے، میری مثال اس مسافر کی سی ہے جو کسی درخت کے سائے میں تھوڑی دیر آرام کرے اور پھر اسے چھوڑ کر اپنی راہ لے۔ حقیقت یہ ہے کہ دنیا اور اس کا ساز و سامان باقی رہنے والا نہیں ہے۔ عقل مند وہ ہے جو اس عارضی گھر کے لیے اتنا ہی لے جتنا ایک مسافر کی ضرورت ہوتی ہے۔ آخرت کی زندگی اور اس کا سامان ہمیشہ رہنے والا ہے۔ مسلمان کا اصلی گھر جنت ہے۔ اصل ضرورت اس بات کی ہے کہ آخرت کی فکر کی جائے اور جنت کے لیے محنت کی جائے۔